السلام علیکم، میں ہوں طاہر ملک۔ جب سے پاکستان بنایا، کمال کی بات یہ ہے یہاں پہ ایک ایسا بجٹ نہیں آیا کسی سول حکومت نے یا فوجی حکومت نے، سب نے جو بجٹ آنے سے پہلے ایک ہی بات ہوتی ہے، یہ جی عوام دوست بجٹ ہوگا، یہ غریبوں کے لیے بجٹ ہوگا، مشکل حالات میں ہم عوام کا ساتھ دیں گے۔ یہ کوئی 70-75 سال کی کہانی ہے، مگر سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ یہاں جو بجٹ بنا ہے یا بنتا ہے یا بنے گا، جو بن رہا ہے، اس میں عوام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مختصر جو اس کا جواب ہے، جو وی لاگ سارے کا مقصد ہے، وہ میں نے آپ کو ایک فقرے میں بتا دیا۔ میں نے ابھی آج بھی بیٹھ کے یہ کوشش کی ہے، یہ جو بجٹ 10 جون کو جو کل آنے والا ہے، اس بجٹ میں کیا ہوگا، کس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ باقی وہ گورکھ دندے بڑے آپ سنیں گے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، مگر سچ تو سچ ہے نا۔ سچ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بجٹ بنتا ہے وہ چاہے 33 سال یہاں پہ فوجی حکومتیں رہی ہیں، باقی ٹائم آپ نکال لیں، کوئی 35-40 سال کوئی سول، کوئی نیم سول، کوئی ہائیبرڈ، کوئی ڈائریکٹ، کوئی انڈائریکٹ، جتنی بھی یہاں پہ حکومتیں آئی ہیں، ان سب نے ایک سب میں کامننس ضرور ہے کہ ان کا ہر بجٹ جو ہے اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ ہم بعد میں اس وی لاگ میں دیکھیں گے کہ عوام کو ہم نے کہاں پہ دیکھنا ہے، عوام کو کیا نہیں ملتا بجٹ میں اور عوام کو کیا ملنا چاہیے، جس وجہ سے یہ سارے فساد ہیں۔ اب سچ کی طرف چلتے ہیں کہ یہ بجٹ ہے کیا، بجٹ ہوتا کیا ہے۔ آسان زبان میں جو بجٹ ہے وہ ایک حکومت اپنے ایک سال کا ایک پلان بناتی ہے۔ یہ بیسیکلی ایک سال کا آپ کا منصوبہ بندی ہوتی ہے، یعنی کہ بجٹ نارملی 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے اور یہ اگلے سال کے لیے 30 جون تک چلتا ہے۔ تو ہر حکومت جو ہے وہ اپنے ایک سال کا اناؤنسمنٹ کرتی ہے کہ ہمارے پاس یہ ہمارے اخراجات ہوں گے، یہ ہماری آمدنی ہوگی، اس پلاننگ کو آپ بجٹ کہتے ہیں۔ تو جو آج یا کل بجٹ آنا ہے، جو 10 کو بجٹ آنا ہے، اس کی میں تھوڑی تھوڑی آپ کو چیزیں جو موٹی موٹی نظر آ رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس سے جو میرے وی لاگ کا بنیادی جو آج سمری ہے، جو کرکس ہے، جو پنچ لائن ہے، وہ یہ کہ اس بجٹ میں عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے لیے ملک بنا ہے، جن کے ٹیکس سے یہ ملک چلایا جا رہا ہے۔ جو بنیادی جو سارا جو اس کا جو ایگریمنٹ وہ یہ تھا کہ ریاست میں رہنے والا ہر شہری جو ہے وہ اپنا ٹیکس دے گا، اور ٹیکس دے کے آپ کی جو ریاستی مشینری کام کرے گی، کس کے لیے؟ اس عام آدمی کی بہتری کے لیے، اس کے بچوں کی تعلیم کے لیے، اس کی اچھی صحت کے لیے، اس کو ایک ایسا انفراسٹرکچر دیا جائے گا، اس کو ایسے مواقع پیدا کر کے دیے جائیں گے کہ وہ ایک بہتر معاشی زندگی گزار سکے۔ اور قیام پاکستان کے بھی جو مقاصد ہیں، اس کے بھی یہی مقاصد تھے کہ مسلمان جو ہیں، اگر وہ یہ نہ ہو کہ اتنی بڑی اکثریت جو ہندو ہے اس کے نیچے دب جائے معاشی طور پہ۔ لہذا پاکستان بنایا بھی اسی لیے گیا تھا کہ ایسا ایک ملک بنایا جائے، ایک ایسی ریاست بنائی جائے جس میں عام آدمی کو مواقع ملے۔ تو ہم نے آج یہ کم از کم غور ضرور کرنا ہے کہ ہم نے جو 75 سال کے قریب جو بجٹ بنانے ہیں، کیا ہم نے جو قیام پاکستان کے مقاصد اس بجٹ میں نظر آتے ہیں؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے کیوں نہیں نظر آئے کہ یہ جو بجٹ اب بننا ہے، اس سال بننا ہے، جو بیسیکلی بجٹ 2022 اور 2023 ہوگا، اس کی جو ٹوٹل حجم ہے وہ تقریباً 9500 ارب روپیہ ہے۔ یعنی کہ 9500 ارب روپیہ حکومت نے بتانا ہے ہمیں کہ ہمیں ایک سال کے لیے چاہیے ہوگا پاکستان چلانے کے لیے۔ 9500 ارب میں ان کے جو اخراجات ہوں گے، جو خرچہ ہوگا، وہ آپ دیکھ لیں، پھر آپ اس میں سے خود ہی آپ نکال لیں گے اس میں عوام کے لیے کیا بچتا ہے اس بجٹ میں۔ تو اس کو میں دیکھ رہا تھا 5500 ارب روپیہ، یہ 9500 کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس میں سے صرف 5500 ارب روپیہ پہلے دن ہی آپ نے جو سود اور قرضہ جو دوسرے ملکوں سے آپ قرضے لینے ہیں وہ آپ کو چلے جائیں گے، پلس آپ کی فوج کا خرچہ، یعنی کہ 2 خرچے صرف میں نکال رہا ہوں۔ یہ 9500 ارب روپیہ میں 5500 ارب روپیہ صرف آپ جو قرضے ہیں اور جو آپ کے دفاع کا خرچہ ہے اس پہ چلے جائیں گے۔ دفاع کے خرچے میں جو میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا، پچھلے سال جو دفاع کا خرچہ بتایا گیا تھا اس میں تقریباً 75 ارب روپے اضافی لیے گئے، یعنی کہ سپلیمنٹ لیے گئے، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی اتنا سا 3-4% کا اضافہ ہے۔ مگر اس کے مقابلے میں یہ جو ہمارے قرضے ہیں اس میں ریکارڈ 26% اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ پچھلے سال سے اس سال جو ہم قرضوں کی قسط واپس کریں گے اس میں 800 ارب روپے کا اضافہ ہے۔ یعنی کہ قرضوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اضافہ کدھر ہو رہا ہے یہ بجٹ آپ کو بتائے گا، یعنی کہ 4000 ارب روپیہ ہم نے پہلے دن ہی صرف دے دینا کہ جناب یہ پچھلے ہمارے قرضے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں 9500 ارب جو آپ نے خرچ کرنا ہے اس میں سے آپ کا 4000 ارب روپے آپ کے قرضے ہو گئے اور 1500 ارب کے قریب آپ کا دفاع ہو گیا، 5500 ارب چلے گئے۔ اب آتے ہیں 18ویں ترمیم پہ۔
18ویں ترمیم کے وہ وفاقی حکومت میں جو پریشر ہی ایک قسم کا، ابھی اس میں سے انہوں نے 4000 ارب کے قریب تقریباً 4100 ارب آپ نے صوبوں کو واپس دے دینا کہ یہ صوبوں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد کچھ چیزیں صوبوں کی طرف چلی گئی تھی جس میں تعلیم بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، گو کہ پیسے ضرور ان کو چلے گئے ہیں، مگر میرا نہیں خیال یہ جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے اب کسی صوبے میں کوئی انقلابی تبدیلی مجھے دکھا دیں کہ لوگوں کی صحت میں، تعلیم میں ہوئی ہو، اگر آپ کو پتہ چاہو تو مجھے بتا دیں۔ مجھے تو یہی پتہ ہے کہ پاکستانی ہونے کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے لوڈ شیڈنگ سے مقابلہ کرنا ہے تو آپ یو پی ایس اپنا لگائیں، اپنے پیسے لگائیں، اگر آپ نے بچے پڑھانے تو ریاست کا کوئی اسکول اچھا نہیں ہوگا، آپ کو سرکاری اسکول میں نہیں بچے کو بھیجنا، آپ پہ باقاعدہ دباؤ ڈالا جائے گا کہ یار آپ بیوقوف ہیں، آپ سرکاری اسکول میں بچے کو لے گئے، اس کو پرائیویٹ وہاں پہ لے جائیں، وہ اچھے اچھے جو نام ہے اے لیول کرائیں، او لیول کرائیں، یہاں تک کہ ہمارے بچے کا جو امتحان ہے کروڑوں اربوں ڈالر ہم خرچتے ہیں باہر ایگزام دینے کے لیے کہ ہمیں سرٹیفائی ہم واقعی او لیول اے لیول بچے نکالے، کیونکہ پاکستانی ہم سسٹم میں نہیں پڑھے، یہ تو ہماری انسلٹ ہے۔ اب اپنا ہیلتھ میں بھی آ جائیں، میرا حال ہے بڑے شہروں میں اس طرح ہے جیسے ہوٹل ہیں کہ آپ 5 اسٹار ہیں، 3 اسٹار ہیں، آپ کئی عام جگہ پہ علاج نہیں کراتے۔ میں نے نہیں کبھی سنا عام مڈل کلاسی کو اس شہر میں کہ وہ کہ جی میں سرکاری ہاسپٹل میں علاج کے لیے جا رہا ہوں، تو پرائیویٹ ہی آپ کا علاج ہے، پرائیویٹ ہی آپ کی تعلیم ہے، پرائیویٹ سیکیورٹی بھی، ایون ہر محلے میں جناب آپ نے اضافی لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بجٹ ریاست کو جو پلان کرتی ہے وہ کس لیے پلان کر رہی ہے۔ اب اس میں آتے ہیں 570 ارب روپے آپ نے صرف پینشنز کے دینے ہیں، ان لوگوں نے جنہوں نے ریاستی مشینری کا حصہ لیا ان کے لیے آپ کو چاہیے 530 ارب روپیہ پینشن، جو اس وقت کچھ نہیں کر رہے، وہ آرام کر رہے ہیں۔ پھر سول حکومت کا جو خرچہ ہے وہ 550 ارب روپے کا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس سارا جو بات کا جو میں نے بنیادی بات کی ہے، جو اس وقت جو ڈیٹا بن رہا ہے وہ یہ ہے تقریباً یہ جو ہمارا خسارہ آ رہا ہے اس وقت بجٹ کا وہ ہے جی 48%، یعنی کہ 52% آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے، 58% آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ آسان زبان میں آپ نے اگر 100 روپیہ خرچنا ہے، آپ نے جو پلان بنایا کہ میں نے 100 روپیہ ایک سال میں خرچنا ہے، تو آپ کی جیب میں 58 روپیز ہے، 52 روپیز ہے، 48 روپے آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہے وہ مسئلہ، یہ وہ فساد کی جڑ ہے، وہ بیماری ہے، یہ وہ 48% پیسے ہیں جو آپ نے پھر قرضے لینے ہیں۔ تو جو مجھے بتا دیں تقریباً وہ 4500 ارب کے قریب بنتا ہے، یعنی کہ یہ سال جو حکومت بجٹ بنائے گی اس کو اپنے بنائے جو منصوبے ہیں، اپنا ایک سال زندہ رہنے کے لیے کتنا مزید قرضہ لینا پڑے گا، 4500 ارب روپے کا خسارہ ہے، 4500 ارب کے خسارے سے یہ بجٹ بنے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سارا اخراجات، ابھی میں نے آپ کو ڈیٹیلز نہیں دی، میں نے بالکل بنیادی آپ کو چیزیں بتائی ہیں کہ آپ نے دفاع پہ پیسے خرچ لگا دیے، آپ نے قرضے دے دیے۔ ابھی میں نے آپ کو وہ بھی نہیں بتایا کہ آپ نے 2400 ارب روپے آپ نے صرف، بلکہ وہ کل کی خبر ہے جو وزیر خزانہ صاحب نے بتائی ہے کہ وہ 2500 ارب ہو گیا، 2500 ارب ہم نے یہ جو بجلی کا آئی پی پی سے جو بجلی لی ہے ان کا ادھار ہم پہ کھڑا ہے، ہم نے 2500 ارب ان کا دینا ہے۔ اسی لیے پاکستان کی آج کی خبر یہ تھی کہ 41,000 میگا واٹ پاکستان بجلی پیدا کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان کی ضرورت 25 یا 26 میگا واٹ ہے، مگر ہم کیوں لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بھائی 2500 ارب دو گے، اگلے پٹرول کے پیسے دو گے، ان کو ڈیزل دو گے، ان کو تیل دو گے تو وہ بجلی بنائیں گے نا۔ یعنی کہ مسئلہ کیپیسٹی نہیں ہے، جتنی ہمیں ضرورت ہے بجلی ہمارے پاس ہے، آگے ہی صرف ان کا جو ادھار ہے وہ 2500 ارب روپے ہم پہ ہے۔ 1500 ارب ہم نے جو گیس کا بھی ہمارا یہی کام ہے، ہم جو گیس حکومت لے کے جو سٹیزن کو دیتی ہے اس میں بھی 1500 ارب کا ڈیٹ سرکل ہو گیا، اور 1000 ارب ہم نے پی ایس او کا دینا، یہ بھی پیٹرول کا چکر ہے۔ یعنی کہ اگر یہ بھی آپ خرچے نکالیں تو آپ دیکھ لیں اب آپ کی حکومت کس طرح چلا رہے ہیں، تو اس سے آپ کو ساری فائنینشیل صورتحال کا احساس ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ آ کے جو سوال بنتا ہے، جو میرے ذہن میں سوال بن رہا تھا، مجھے کل بڑی ہنسی آئی کہ 2-3 دن سے مسلسل شہباز شریف صاحب ایک بات فرما رہے ہیں کہ جی ہمیں تسلسل کی ضرورت ہے، ہماری پالیسییں کنسسٹنٹ نہیں ہیں، ہمارے یہاں کبھی فوجی حکومت آئی ہے، کبھی ہمارے یہاں سول کی حکومت آئی ہے، سول میں پیپلز پارٹی کی اپنی سوچ ہے، پی ٹی اے کی اپنی سوچ ہے، پی ایم ایل کی اپنی سوچ ہے، تو ہم بڑا لڑتے ہیں، بڑے کانفلکٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو میں ہنس رہا تھا کہ بھائی کون سے تسلسل کی بات کر رہے ہو شہباز شریف؟ جتنی کنسسٹنسی، جتنا تسلسل پاکستان کی حکومتوں میں شاید کبھی کسی کا نہ ہو۔ کسی حکومت نے آ کے عوام کی دل سے صحت کے لیے پیسے نہیں نکالے، کسی نے عوام کی تعلیم کے لیے پیسے نہیں نکالے، کسی نے پاکستان کی انفراسٹرکچر کے لیے پیسے نہیں نکالے، تو تم کہہ رہے ہو تسلسل کی ضرورت ہے؟ تسلسل تو قائم ہے۔
یہ جتنا تم پیسہ لگا رہے ہو، جتنا تم قرضہ لے رہے ہو، جتنے تم ادارے یہ پینشنیں دے رہی ہو، یہ بیسیکلی ریاست کی مشینری کا خرچہ ہے. اس میں پاکستان کی عوام کے در ہے. میں نے آپ کو جتنے بھی ڈیٹا دیے آپ اس پہ چیک کر لیں. تو میرا جو آرگومنٹ ہے، جو میں ساری بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو کہنا کہ پاکستان کی معاشی پالیسیوں کی کنسسٹنسی کی ضرورت ہے، ہمیں سب کو بیٹھنا چاہیے. بھائی تم بیٹھے ہوئے ہو 75 سال سے، تم سارے بیٹھے ہوئے ہو، اور اس بیٹھنے میں سارا تمہارا اپنے اخراجات کی لڑائی چل رہی ہے کہ میرا حصہ اتنا، میرا حصہ ہے. تو اس میں عوام کہاں ہے؟ عوام کی اگر وہ بھی پورا اس میں بھی 1 گھنٹہ میں بول سکتا ہوں کہ عوام کے لیے پیسہ کدھر ہے. پھر سوائے میرے خیال میں آج اسٹڈی کر رہا تھا کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس میں کیا ہے، صرف شاید ایک فوج ہے ہمارے پاس، جو ہم دنیا کی 10 بڑی فوجوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بڑی، جو دنیا میں کوئی جو 10 چیزیں آتی ہیں اگر ہم اس میں آتے ہیں تو صرف ہمارے پاس ایک پاکستان کی فوج ہے جو 10 میں آتی ہے. تعلیم میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کا نمبر دنیا میں 203 کے قریب ممالک ہے، تقریباً 190-95 یو این او کے ممبر ہیں، باقی کو گن گنا کے 200 مانتے ہیں. 200 ممالک میں جو 25 سب سے نیچے ہیں اس میں ہم تعلیم پہ جو پرسنٹیج خرچ کرتے ہیں ہم لویسٹ 25 میں آتے ہیں تعلیم پہ. یہ ہمارے بجٹ کو آپ دیکھ لیں کس طرح ہم کر رہے ہیں. پھر صحت میں ہم نے اس سے بھی برا کیا ہوا ہے، صحت میں ہم 20 میں آتے ہیں، 25 میں بھی نہیں آتے. دنیا میں جو سب سے کم 20 ممالک ہیں جو صحت پہ اپنے شہریوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اس میں پاکستان کا شمار ہے. اب آپ جو میں نے بجٹ آپ کو بتایا اور ہماری پوزیشن کیا ہے. پھر آگے چلتے ہیں. پریس فریڈم، ایکسپریشن ہے، آزادی کا جو ایکسپریشن ہے اس میں بھی ہم 25 دنیا کے جو باٹم کے کنٹریز ہیں اس میں آتے ہیں. جب آپ لوگوں کا ایکسپریشن نہیں ہوں گے، ان کو سوچنے نہیں دیں گے، ان کو دوسری جو ڈائمینشن ہے دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اگر ان کو آپ کنٹرول میں رکھیں گے تو میرا خیال ہے ایسی سوسائٹی کبھی کریٹیو نہیں ہو سکتی. ایسی سوسائٹی کبھی، آج کی جو ماڈرن ریکوائرمنٹ ہے، آپ کی کریٹیوٹی چاہیے، آپ کی پروڈکٹیوٹی میں جو آپ کو صلاحیتیں چاہیے، سوچنے کی صلاحیتیں، جو آج کا انسان ہے، دنیا میں ایکسپورٹ امپورٹ ساری ہو رہی ہے، جو چیزیں بن رہی ہیں وہ کریٹیوٹی پہ بن رہی ہیں. تو آپ تو لوگوں کو سوچنے کی آزادی بھی نہیں دیتے. 25 جو نیچے سب سے جو پریس کے کنٹریز ہیں اس میں ہمارا شمار ہے. اور خواتین میں جو سب سے مایوس کن بات یہ تھی کہ جو ہاف آف پاکستان ہے، پاکستان کی جو عورتوں کا اسٹیٹس ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، یہ فگر ایگزیجوریٹڈ ہو، مگر وہ دنیا کے لویسٹ 10 کنٹریز میں آتا ہے. یہاں کا جو دنیا کا جو عورت کا جو اسٹیٹس کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کا شمار لو آف دی 10 کنٹریز میں ہوتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کی ہیومن ڈیولپمنٹ کے ساتھ اتنے پیسے اگر آپ صحت پہ جتنے خرچ رہے ہیں، جتنے لوگوں کی تعلیم پہ خرچ رہے ہیں، جتنا آپ اپنی بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ جو کر رہے ہیں، ان کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں، ان کو آج کی ماڈرن جو ریکوائرمنٹ ہے وہ جابز کریں، ایجوکیشن کریں، انڈیپینڈنٹ ہوں، وہ زندگی جو ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ گزاریں بجائے اس پہ ڈیپینڈنٹ رہنے کے، اس کو سپورٹ کریں، بچوں کو پڑھائیں، اچھی مائیں بنیں. تو وہ اس صورتحال میں میں بالکل کلیئر ہوں کہ ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارا بجٹ ہے جو کل بھی آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو کوئی ایسی خبر نظر نہیں آئے گی جس سے عام آدمی کی زندگی بدلے. یہی ہوگا جی کہ بجٹ کا اتنا خسارہ ہے، اتنا دباؤ ہے، ہم نے اتنے قرضے دے دیے، یہ سرکاری ملازموں کی طرح ہیں، یہ سرکاری پینشن کی طرح ہیں. تو یوں ابھی میں نے آپ کو ایک اور چیز بھول گیا میں بتانا، 1600 ارب کے قریب جو سرکاری ہمارے ادارے ہیں ان کا ہمارا خسارہ ہوتا ہے جو آپ سب کی جیب سے جاتا ہے، جس میں جیسے پی آئی اے ہے، جس میں اسٹیل مل ہے، ریلوے ہے، جتنی بھی تقریباً یہ سرکاری کارپوریشن ہیں جن کا کام ہے ٹو سرو دی پیپل آف پاکستان، یہ ہر بار خسارے میں ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ مختصر اس کو اب کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا بجٹ ہے جو آپ سن لیں گے کل، اس میں صرف یہی ہوگا کہ ان کے اپنے رونے دھونے ہیں، اپنے زندہ رہنے کے لیے یہ ساری سہولتیں لیں گے. جو یہ ریاستی مشینری ہے، جو ریاستی ڈھانچہ ہے، یا جو حکمران طبقہ ہے، یہ جو پاکستان چلانے والے ہیں، مگر جن کے لیے یہ بنا رہے ہیں، جن کے لیے ملک بنا ہوا ہے، جن کو چلانا ہے، ان کے لیے میرا حال کچھ بھی نہیں ہے. اس میں آپ سارا باٹم میں نے آپ کو بتا دیا، کہیں باٹم 10 پہ ہیں، کہیں باٹم 20 پہ ہیں، کہیں باٹم 25 میں ہیں. تو پاکستان کا میرا حال وہی بجٹ ہوگا، پہلا بجٹ پاکستان کی عوام کا وہی ہوگا. یہ خواب بھی ہے، یہ میں ایک امیجینیشن کی بات کر رہا ہوں. یہ وہی بجٹ ہوگا جب پاکستان کے لوگوں کے اوپر پیسے لگیں گے، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ آپ پیسے لگائیں گے، آپ پاکستان کے لوگوں کا برین اچھا بنائیں گے، ان کو ماڈرن تھنکنگ دیں گے، ان میں کریٹیوٹی لے کے آئیں گے، ان میں رسپانسبلٹی لے کے آئیں گے، ان کی صحت اچھی بنائیں گے، ان کا ایسا انفراسٹرکچر دیں گے کہ وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں. پاکستان کے سمپلی چلتے چلتے یاد آئے 4-5 جو شہر ہیں جس میں بہاولپور ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، تقریباً پاکستان کے جتنے مین شہر ہیں وہ دنیا کے ون آف دا موسٹ پولوٹڈ سٹیز ہے. لاہور کو یہ اعزاز حاصل رہا نمبر 1 پولوٹڈ سٹی آف دا ورلڈ رہنے کا، اور مقابلہ دہلی سے راجی کے، جس کی جو انوائرمنٹ ہے، جو ہوا، جس کو آب و ہوا کہتے ہیں، فضائی آلودگی میں نمبر 1 ہے.
بہاولپور آیا ہوا سرپرائز کہ دنیا کے 5 شہروں میں آ گیا. تو ہم نے جو شہروں میں کی جو صحت ہے, لوگوں کی صحت ہے, لوگوں کی جو تعلیم ہے, جو انفراسٹرکچر ہے, جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, وہ ہمارے بجٹ میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. جو آپ کو نظر آئے گا یہی آپ کو نظر آئے گا جی اتنا سود, اتنے قرضے, وہ جاتے کدھر ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے, جتنے آپ کو میں نے خسارے بتا دیے ہیں. تو میرا سوال وہیں اپنے آپ سے وہی ہے کہ کون سا تسلسل شہباز شریف صاحب, تسلسل تو آپ نے جاری رکھا ہوا ہے. آپ جب سے اس ملک بنا ہے, آپ کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, وہ فوجی ہوں, وہ سیاسی ہوں, وہ نون ہوں, وہ پی ٹی آئی ہو, آپ کی سب کی پالیسی تو ایک ہی ہے. پالیسی یہ ہے کہ آپ اپنا ریاستی سٹرکچر بچانے کے لیے, اس کو زندہ رکھنے کے لیے سارے پیسے لگا دیتے ہیں. عوام پہ پیسہ کوئی نہیں لگتا, اور عوام کے نصیب میں پھر کیا بنتا ہے؟ وہ ہے جی بے روزگاری, وہ ہے اپنا جہالت, ان کے لیے غربت, ان کے لیے مہنگائی, وہ اپنی ایک ڈپریشن میں رہتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو یہی بجٹ ہوگا, یہی بجٹ آپ کل دیکھیں گے. میرا نہیں خیال اس میں کوئی چینج ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, کیونکہ کوئی اچھی ہیپی اینڈنگ نہیں ہے, کرنی پڑ رہی ہے. تو انشاءاللہ پھر جلد آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.